اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو، جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا یہ حل نکالنا کسی عام انسان کی کیا، انبیاء کی، فرشتوں کی بھی اتھارٹی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جو اس نے بنا دیا اس کی مرضی، حل نکال دیا۔ بھئی تم ہو کون؟ حل نکالنے کی تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اور اپنے سارے نظام کو ترتیب دیا۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو کر کچھ باتوں پر اعتراض کرتا ہے تو علماء کا کام ہے قرآن و حدیث میں جو کچھ سمجھایا گیا ہے اس کو لوگوں کو سمجھا دینا کہ اگر تم لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہو تو صحیح مطلب یہ ہے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہی سمجھا دینا۔ اور اگر کسی شخص کو قرآن یا حدیث کی کسی ایسی بات پر اعتراض ہے جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، مثال کے طور پر وراثت کے مسئلے پر کسی کو اعتراض ہے کہ وراثت اس طرح نہیں ہونی چاہیے، تو علماء کا کام صرف یہی ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہی بتانا، نہ کہ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے کسی ایسی چیز پر جو واضح ہے اس کا حل نکال کے دینا، اس کی برابری کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی کو اعتراض ہے کہ عورت کو نصف کیوں مل رہا ہے تو وہ اس کو برابری کر دے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ شریعت سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک سوال انجینئر مرزا صاحب کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب غامدی صاحب نے بھی نہیں دیا، میں دے رہا ہوں کہ کچھ عورتوں کو اعتراض ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ازواج ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے اس کا مسئلہ حل نکالا کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، میں اس کا حل نکال رہا ہوں۔ بھئی تم ہوتے کون ہو اس کا حل نکالنے والے؟ تمہارے پاس اگر علم ہے تو جو کچھ قرآن حدیث میں ہے وہی بتاؤ، حل نکالنا یہ تمہارا کام تو نہیں ہے۔ کسی چیز کو بنانا، حل نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کی مرضی، تم ہوتے کون ہو حل نکالنے والے؟ کیا حل نکالا بھائی؟ کہ اگر کسی عورت کی خواہش ہے کہ اسے ایک سے زیادہ ازواج ملیں تو اس کو مرد بنا دیا جائے گا اور اس کو زیادہ ازواج دے دی جائیں گی۔ اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں اب جواب۔ اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پر قادر ہے نا۔ صرف میں ایک جملہ کر دوں جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کثرت ازواج ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے لیے فکس کر لی ہیں نا اپنی ایک ڈیسٹنی کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہوا ہے جنت میں بھی۔ ہاں جی، اس فریم آف ریفرنس سے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ اچھا، اب اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو، جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا، اسے مرد بنا دیا جائے گا عورت کو، جی، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان رولز کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا اس کو قانون اس پہ اپلائی ہوگا، یہ اس کے اوپر نیشنلٹی والا اس صورت میں اپلائی ہوگا۔ یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث میں نہیں کر رہا۔ دیکھو خود سے بنایا، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ کہیں نہیں۔ تو پھر تم نے کیوں کہا میں نے حل نکال دیا؟ بھئی تم ہو کون؟ حل نکالنے کی تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ یہ اتھارٹی تو کسی نبی، کسی فرشتے کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ حل نکالنا کسی عام انسان کی کیا، انبیاء کی،
فرشتوں کی بھی اتھارٹی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جو اس نے بنا دیا اس کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے، یہ کسی مسلمان کی جرأت نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی سوچ بچار کرے، اس حل نکالنے کی کوشش کرے کہ لوگوں کو اعتراض ہے تو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے ذہن جس چیز کو نہیں مانتے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، علماء کا کام نہیں ہے کہ ان کا حل بنا دیں، اس کو حل کر دیں کہ اس طرح پھر ہونا چاہیے۔ یہ شریعت سازی یا تخلیق سازی، یہ تو شریعت سازی سے بھی آگے ہے بات۔ یہ تخلیق کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کے کام میں اپنی بات کرنا یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، اور یہ بہت بڑا ایک فتنہ اٹھایا ہے اس بات کے اندر اس نے، جو کہ مسلمان کہلانے والے کو کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔